بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پانچ چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کئی بار ہم سے پوچھا گیا ہے اور کئی ویڈیوز میں نے ان کی کچھ تفصیل ڈال بھی دی ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پانچ چیزیں وہ کون سی ہیں جن میں آدمی کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ میری نظر میں وہ پانچ ہی چیزیں آئی ہیں، البتہ کسی کی نظر میں کوئی اور چیز ہو تو وہ مجھ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے کہ ایک چھٹی یا ساتویں چیز یہ ہے۔ اور یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مومن کی پہچان اور مومن کی شان بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جب اس کا علم ہو جائے، وہ ہے نماز۔ جب پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو خواہ اس وقت کو جو ہے آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ پڑھ لیں گے، ابھی پڑھیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے۔ اس پر میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کا نام ہے دو نمازوں کو جمع کرنا۔ لیکن دو نمازوں کو جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ دو شکلوں میں ہو سکتا ہے بس۔ ایک تو اشد مجبوری میں، جو بہت زیادہ مجبوری ہو، مثلا بارش ہو کہ دوبارہ مسجد جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نمبر دو، ایسی بیماری ہو کہ اس میں دوبارہ پہنچنا ہمارا مشکل ہے۔ نمبر تین، سفر درپیش ہو، سفر کرنا ہو تو اس میں بھی ہم دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ جمع اولا ہے، جمع تقدیم ہے، جمع تاخیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں، لیکن بامر مجبوری۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی مجبوری نہیں ہوتی تھی تب بھی ایسا کر لیتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میری امت کو آسانی رہے، کچھ کسی مشکل میں نہ پڑے۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہو جائے بامر مجبوری یا بامر دوسرے لوگوں کو اس بات کو ظاہر کرنا تو یہ بات ایک الگ ہے، لیکن نماز کے اوقات کو اپنے وقت میں اور اول وقت میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو اول وقت پڑھی گئی ہو۔ اس کے بعد پھر اور دوسرے تیسرے بھی سوالات ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے کیونکہ ذکر نماز کا ہے۔ تو سب سے افضل جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز کو اول وقت پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سوال کر دیا سوالیہ انداز میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے اماموں کو مقرر کیا جائے گا، بلکہ الفاظ سخت ہیں، مسلط کے ہیں، جب ایسے اماموں کو مسلط کیا جائے گا جب نمازوں کے اوقات کو خوب کھینچ کر، خوب دبا کر اور خوب اس کے وقت کو مکروہ کر کے پڑھائیں گے تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے کہ ہم کیا کریں، یا کسی ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس وقت کرنا یہ ہے کہ اپنی نماز کو اول وقت پڑھیں اور پھر اس کے بعد ان کی جماعت میں شریک ہو جائیں کہ فتنہ نہ ہو۔ اب فتنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ فتنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگے کہ بھی فلاں آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور فتنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ جو ہے ہماری جماعت سے الگ ہو گیا ہے، حالانکہ اسلام ایک ہی جماعت ہے، خواہ وہ کتنے ہی مقامات پر کیوں نہ بٹ جائے، جماعت ایک ہی ہے۔ البتہ جو اسلام سے الگ ہٹ گیا وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ کہاں جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر جماعتیں دو ہی ہیں، ایک اسلام کی جماعت ہے اور ایک کفر کی جماعت ہے، ایک انکار کرنے والے کی جماعت ہے، ایک اقرار کرنے والے کی جماعت ہے۔ تو عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی نماز کو اول وقت پڑھیں، اس وقت میں جب نماز کا وقت تقریباً 12:15 بجے ہو رہا ہے اور مسجدوں کے اندر نماز 2 بجے، 1:30 بجے، 2:30 بجے، 2:15 بجے ہو رہی ہیں، تو اس میں احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ جبکہ عصر کی نماز کا وقت 3:15 بجے ہو رہا ہے، 3:10 پر، اور نماز ہو رہی ہے 4:15 بجے، 4:30 بجے، 4 بجے، تو اس میں احتیاط برتیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے کس وقت، اور پڑھنا شروع کب کرتے ہیں؟ جب سورج نکلنے میں تقریباً 20 منٹ باقی رہ جاتی ہیں۔ اس میں بڑا مسئلہ ہے عزیز دوستو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو اجالے میں پڑھا ہے، اور بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اندھیرے میں پڑھا ہے۔ اصل بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کو اندھیرے میں شروع کیا اور تقریباً 100 آیات پڑھتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے پڑھاتے اجالا ہو جاتا تھا۔ اصل بات ہے یہ، کیونکہ 100 آیات کا مطلب ایک رکعت میں، 200 آیات 2 رکعتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنے کا انداز ہوتا تھا وہ بالکل ایسا ہوتا تھا، بہت آہستگی سے، بڑے الفاظ کو سنبھال کر اور بڑے پرسکون ہو کر۔ ایسا نہیں تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طریقے سے کرا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے۔ اب اگر بات چیت میں اتنی رفتار کے ساتھ اس سے کوئی کسی سے بات کرے تو کیا اس کو ہم بات کرنا کہتے ہیں؟ نماز اسی انداز میں پڑھنا چاہیے جس انداز میں ہم دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی طریقے سے، اسی انداز میں ہر آیت پر ٹھہر کر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اپنی نمازوں کو چھوٹے سے لالچ کے پیچھے برباد نہ کریں۔ اپنی نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں اور جماعت میں بھی شریک ہوں، تاکہ لوگ آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ جماعت سے الگ ہو گیا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھیں، کیونکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو اکیلے نماز پڑھی گئی ہو اس کے مقابلے میں جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو وہ 25 درجے تک بڑھی ہوئی ہے. اس میں ایک 27 درجے تک بھی بڑھی ہوئی ہے، ایک مقام پر 27 درجے بھی ہے. اور کچھ لوگوں نے وہ جو 25 درجے والی ہے نا، اس پر وہ لگا رکھا ہے کہ جی 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 8، اس طریقے سے 25 تک وہ جو ہے پہنچ جاتی ہے، جس کی مقدار تقریباً 3,35,54,432 تک کا وہ لکھا ہے انہوں نے. لیکن عزیز دوستو صحیح یہی ہے کہ وہ 25 گنا یا 27 گنا، یعنی ایک نماز کا بدلہ جو ہے یا تو 250 نماز یا 270 نماز، ایسے سمجھیے گا. یہ ایک چیز ہوئی. اور دوسری چیز ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کری تھی مختلف ویڈیوز کی شکل میں، وہ ہے مرد یا عورت جب وہ جوان ہو جائیں، جب ان کے نکاح کے لیے دوسرا جوڑا مل جائے تو ان کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے. یہ دوسری چیز ہے کہ آج ہمارے یہاں جو نکاحوں کا معاملہ چل رہا ہے وہ رشتہ کرنے پہلے دیکھ بھال کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. میں بھی اس کا قائل ہوں کہ دیکھ بھال کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی سمجھ میں آ جائے اس کو دہیز کے لیے اتنا لمبا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ بس جب کریں گے اتنے دن بعد کریں گے، ہمارا فلاں رشتہ دار گیا ہوا ہے وہ آیا نہیں ہے، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو اپنے رسم و رواج کے اندر جو ہم نے شامل کر رکھی ہیں ان چیزوں کو ختم کریں اور جلدی سے جلدی کریں. دہیز نہ دیں اور دہیز نہ لیں. عزیز دوستو اسلام میں دہیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس نبی اور بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یعنی فاطمہ کو دہیز دیا تھا، بتاتے ہیں وہ چکی وغیرہ. تو ہم بھی کہتے ہیں چلو دو، لیکن احادیث کے الفاظ کو پورا دیکھو اور پورا پڑھو، پھر اسی کے مطابق دو نا. لڑکے سے وہ مہر والے پیسے اس سے لو اور اس پیسے سے جو چیز خرید کر دینا چاہو وہ دے دو اسے. ایسا تو نہیں ہے کہ دہیز کے لیے بیٹی والا جو ہے قرض لے رہا ہے، مکان بیچ رہا ہے، کھیتی بیچ رہا ہے، اپنے گھر کے سامان کو بیچ رہا ہے، اور جب بیٹی کو دے رہا ہے اور لڑکے والا پھر کہہ رہا کہ جی ہمارے پاس ہمیں انہوں نے دیا ہی کیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس دہیز کی سخت مذمت ہے اس شریعت کے اندر. اور پھر اسی دہیز کے اندر پھر ہمارے بڑے، ہمارے پیر، ہمارے مولوی، ہمارے بزرگ اسی دہیز کے اندر کیوں ملوث ہو گئے؟ بتاؤ ہمیں کیوں کھو گئے اس کے اندر؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ دین سے دوری ہے. اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور دہیز مانگ رہا ہے تو وہ دین سے دوری ہے. اگر وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کی دین سے دوری ہے. اور رسم و رواج میں پڑ جانا یہ دین سے دوری کی علامت ہے. اس لیے عزیز دوستو اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. اور نکاحوں میں جو اتنا لمبا ٹائم لگتا ہے اس کی وجہ یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. ہاں البتہ جب نکاح ہو جائے تو رخصتی میں آپ کچھ وقت کھینچ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا، اس کے بعد رخصتی نہیں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے خود کہا یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی بھی فرما دی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بھئی چلو رخصتی میں اگر دیر لگ رہی ہے، لیکن دیر اگر لگے تو دونوں طرف کے مشوروں کے اعتبار سے لگے دیر. ایسا نہیں ہے کہ کئی سال کے لیے بھی جو ہے مطلب خاموشی ہو گئے اور پھر کوئی جو ہے زورتی نہیں ہے. البتہ ایک بات واضح رہے، اگر کسی آدمی نے، کسی لڑکے نے، کسی لڑکی نے اپنی عمر پر آ کر کے کوئی غلط کام کر بیٹھا
اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کے بارے میں نہ سوچا ہو تو یاد رکھو اس گناہ میں وہ تو ملوث ہو ہی گئے، لیکن اس کے ماں باپ بھی اس گناہ کے وبال سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ تو عزیز دوستو، دوسری چیز ہے وہ نکاح ہے، اس لیے نکاح کو جلدی سے جلدی کر دینا چاہیے فوراً۔ ایک تیسری چیز ہے ایک قرض کی ادائیگی۔ جب قرض کی ادائیگی کی شکل بن جائے، خام خواہ کل کو دوں گا، شام کو دے دوں گا، صبح کو لے لیجو، ابھی تھوڑی دیر میں دے دوں گا، ارے بیٹھ جاؤ لے لیجو، میں کہتا ہوں کہ اس کے ملتے ہی، اس کی شکل دیکھتے ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو، اور جب تک آپ اس کے پاس تک پہنچو یا وہ آپ کے پاس تک آئے، اس سے پہلے ہاتھ میں اس کا جو قرض کی چیز ہے اس کو لے کر رکھو، اور ملتے ہی سب سے پہلے اس کو دو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کی جب شکل بن جائے فوراً اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تھی۔ کون کون سے؟ ایک قرض دار، دوسرے جس نے خودکشی کی ہو، اور تیسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے شرعی اعتبار سے ناراض ہو۔ یہ 3 ہیں وہ۔ تو عزیز دوستو، قرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اور وہ گناہ اگر اعلانیہ ہو، سب کے سامنے ہو گیا ہو، تو توبہ بھی سب کے سامنے کریں، اور اگر وہ گناہ چھپ کر ہوا ہو، اکیلے میں ہوا ہو، حقوق العباد سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کی توبہ چھپ کر کریں جیسے چھپ کر گناہ ہوا تھا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اور توبہ کی بھی 3 شرطیں ہیں عزیز دوستو، یاد رکھو۔ توبہ کی شرطیں 3 ہیں، توبہ قبول ہونے کی شرطیں 3 بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ نمبر 1، اس پر پشیمان ہونا اور زبان سے معافی مانگنا، اور دل سے اس گناہ پر شرمندہ ہونا، دل اور دماغ سے دونوں سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، الا الذین تابوا واصلحوا، اپنی اصلاح کرنا کہ اے اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کرنے کا، اور آئندہ نہ کرے اس گناہ کو پھر۔ اور نمبر 3، وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر گناہ ایسا ہوا ہے جو دوسرے لوگوں سے ملتا ہے، دوسرے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے آپ کے ساتھ میں۔ یہ 3 شرائط ہیں توبہ کے قبول ہونے کی۔ جب یہ 3 شرطیں مکمل ہوں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ہاں البتہ یہ جو ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جن گناہوں کی طرف ہمارا ذرا التفات نہیں ہوتا اور ذرا توجہ نہیں ہوتی، اور یہ اس سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے چوتھی چیز رکھ دی۔ چوتھی چیز ہے توبہ جو ہے وقت پر کرنا، یعنی گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرے، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا ایک اور پیغمبر سے توبہ کے جو الفاظ ہیں وہ ثابت ہیں، وہ حضرت یونس علیہ السلام سے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا پھر وہ توبہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے، جو آپ نے جنت میں وہ پھل کھایا جس کی وجہ سے آپ زمین پر بھیج دیے گئے، تو آپ نے وہ توبہ کے الفاظ پڑھے ہیں، ان کو یاد کرنے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ وہ توبہ کے الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، وہ حضرت آدم علیہ السلام والے بھی
اور حضرت یونس علیہ السلام والے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام والے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان الفاظ پر اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اور جب کوئی بڑا کبیرہ گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو توبہ کری جائے گی وہ اپنی ہی زبان میں کری جائے گی، نہ کہ عربی زبان میں، نہ کہ اردو، نہ کہ انگریزی، بلکہ جو اپنی مادری زبان ہے اسی زبان میں توبہ کری جائے گی۔ بلکہ توبہ کے اس کے کچھ آداب بھی لکھے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، بہتر یہ ہے کہ کم از کم دو رکعت نماز نفل پڑھ لے، تو اس کو وسیلہ بنا کر کے نماز کو، کسی بزرگ کو نہیں، نماز کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ تم مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ تم وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کا، لیکن وسیلہ کسی بزرگ کا نہیں۔ ہاں، بزرگ کا وسیلہ تو وہی ہے کہ بزرگ نے ہمیں راستہ بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جا کر کے اس سے معافی مانگو، یہی وسیلہ ہے بزرگ کا۔ بس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ یہی ہے کہ انہوں نے ہم کو قرآن دے دیا، اور انہوں نے اپنے فرامین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے۔ یا پھر آپ نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور پھر جو چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ فوراً کریں۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے جنازہ۔ جب وہ تیار ہو جائے پھر اس میں کسی کو دیری کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اور اچانک جب آپ نے اس کو نہیں دیکھا، 1 یا 2 دن ہو گئے یا اسی دن نہیں دیکھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو صفائی کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ رات اس کا انتقال ہوگا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کو اس سے تکلیف ہوتی اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور جنازے کی نماز پڑھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کی نماز قبر کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اس لیے قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور نماز جنازہ کے بارے میں میرے سامنے کئی ایک سوالات آ چکے ہیں کہ ہمیں جنازے کی نماز کا وہ شرعی طریقہ بتلائیں جو احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، وہ طریقہ ہم کو بتلائیں۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس طریقے کو ڈال دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو صحیح بات نکلی ہو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتوں کو کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔